میرے دوستو بھائیو، کائنات میں ایمان والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کی سربلندی کے لیے، لیکن جس طرح بڑی قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے دی ہے، ایسی قربانی شاید ہی تاریخ میں کہیں مل سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نے جو قربانی دی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے بھی ویسی قربانی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سفر کرتے ہیں مکہ سے کوفہ کی جانب، پھر کوفہ سے دمشق کی جانب سفر کرتے ہیں، کربلا پہنچتے ہیں، اور وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کی فوجیں وہ آ جاتی ہیں، اور حسین ابن نمیر اور شمر ابن ذی الجوشن اور عمر بن سعد ان سے بات چیت ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات قبول کر لو تو میں اسی کو اختیار کر لیتا ہوں، یا تو مجھے حجاز کی طرف، مکہ کی طرف واپس جانے دیا جائے، یا مجھے یہاں سے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دیا جائے۔ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کرنا چاہتے تھے؟ ایک بات تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جان چکے تھے کہ اس کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے، اب اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا ایک بغاوت کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی، اصل بات جو بیعت کرنے کی اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد اگر مجھے گرفتار کر لے گا تو اس کے ہاتھ میں تو کوئی یعنی حکومت کا اقتدار نہیں ہے، وہ مجھ پر ظلم ہی کرے گا، اقتدار تو سارا کا سارا یزید کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یزید کو جو شرائط ان کے ذہن میں متعین تھیں کہ دین کی سربلندی کے لیے کیا کوشش ہونی چاہیے، ایک حاکم کو کس طرح ہونا چاہیے، اور حکومت کو کس طرح سے چلانا پڑتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں حسین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں جو تھیں، وہ چاہتے تھے کہ جا کر ان شرائط کے ساتھ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ایسا نہیں کہ یزید کی جیسی حکومت ہو اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرنا، یہ مراد نہیں تھی۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس بات پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں پیش کی ہیں تو عمر بن سعد انہوں نے پیغام بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ ان کی یہ شرائط ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ کوئی بات بھی قبول کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، لہذا ان کے ساتھ لڑائی کر دی جائے۔ عمر بن سعد نے پھر بھی لڑائی کرنے سے اجتناب کرنے کی کوشش کی، اس سے ان کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے جتنا بھی ممکن ہو، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا اگر تم نے ان کے ساتھ لڑائی نہ کی۔ لہذا اب وہ مجبور ہو گیا، فوجیں وہ تیار ہو گئی، تو اب یہ لڑائی شروع ہوئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات چیت ہوئی ہے وہاں سے یعنی مایوس ہوگا کہ ابھی ماننے کے تیار نہیں ہے، وہاں سے اپنے خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ تو عمر بن سعد کی فوج میں سے ایک شخص نے پیچھے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر تیر چلایا۔ اکتوبر کا مہینہ تھا تو ہلکی ہلکی سردی پڑ رہی تھی، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جبہ پہن رکھا تھا۔ جب اس نے تیر چلایا تو جب وہ تیر آیا تو اس نے آ کر جبے میں دونوں کندھوں کے درمیان میں آ کر پیوست ہو گئے جبے کے اندر، لیکن زیادہ زخم نہ ڈال سکا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں میں پہنچ چکے تھے۔ اب اس کے بعد جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو اب اس دوران جب یہ لڑائی شروع ہوئی ہے اس دوران میں حر بن یزید جو کوفیوں کے طرف سے جو لشکر آیا ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے، ان کے سپہ سالاروں میں سے حر بن یزید بھی تھا۔ اس نے پہلے تو اپنے جو سپہ سالار تھے باقی ان سے کہا کہ تم ان کے خلاف لڑنا چاہتے ہو، یہ آل رسول میں سے ہیں، تم ان سے لڑنا چاہتے ہو، ان سے نہیں لڑنا چاہیے۔ پہلے ان کو سمجھایا، لیکن جب دیکھا کہ وہ ماننے کے تیار نہیں ہیں تو حر بن یزید نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا اور سیدھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آئے۔ جب وہ سامنے آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے جب دیکھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آئے تو اس نے آ کر اپنی ڈھال کو الٹ دیا۔ یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ میں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صلح کے لیے آیا ہوں۔
تو انہوں نے پہچان لیا اس بات کو، یہ قریب آیا، اس نے آ کر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ وہاں سے پلٹے اور جا کر یزیدی فوج کے ساتھ، عبیداللہ بن زیاد کی فوج کے ساتھ جا کر لڑنا شروع ہوئے، اور لڑتے لڑتے ان کے 2 آدمیوں کو واصل جہنم کیا اور خود جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ عام لڑائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی وہ شہید ہونا شروع ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ایک چھوٹا بچہ، یعنی بالکل ہی چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ان کی گود کے اندر تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ تو ادھر سے ایک تیر آیا اور جا کر جو ہے ان کو لگا، اس بیٹے کو لگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آنسو نکلے، اور انہوں نے فرمایا کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ رہے ہیں، اور یا اللہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیجیے۔ حسین رضی اللہ عنہ بڑے عابدہ ہوئے۔ اس دوران میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو حسین رضی اللہ عنہ کا بھتیجا عبداللہ وہ جب لڑنا شروع ہوئے تو پہلے تو وہاں سے عبیداللہ بن زیاد کی فوج میں سے ایک شخص نے کہا، لوگوں سے کہنے لگا، اپنے جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے ان سے کہنے لگا کہ میں جا کر ان پر حملہ کرتا ہوں، عبداللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ باقی سپاہیوں نے کہا کہ تم ان سے جا کر کیوں لڑائی کرتے ہو، بڑے خوبصورت جوان تھے عبداللہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جا کے ان پر حملہ کرتا ہوں۔ انہوں نے منع بھی کیا، لیکن اس نے جا کر پھر حملہ کیا۔ جب حملہ کیا ہے تو جیسے آ کر عبداللہ پروار ہوئے ہے تو انہوں نے زور سے آواز لگائی، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ بڑی تکلیف سے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس کوفی کا جو ہے بازو کاٹ دیا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، عبداللہ کو بچا کر لے آئے۔ اور جب بیٹا جو ان کے گود میں رکھا ہوا تھا، جب اس کو تیر لگا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو آپ جو ہے وہ قتل کر دیجئے، اور وہ آدمی بھی قتل ہی ہوا۔ اور جب یہ لڑائی شروع تھی اس دوران میں ایک آدمی نے زور سے آواز لگائی، کیا تم میں حسین ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں ہم میں موجود ہیں۔ اس آدمی نے کہا، یعنی وہ آ کر صرف سادات کو صرف قتل نہیں کرنا چاہتے بلکہ توہین بھی ساتھ کر رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت حسین کے بارے میں کہا کہ حسین کو جہنم کی بشارت ہو، جہنم کی خوشخبری ہو، یہ الفاظ بولے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں فرمائیں گے ہمیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حویزہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے جہنم میں، اے اللہ تو اس کو جہنم میں کھینچ لے، دعا کی۔ اسی وقت اس آدمی کا گھوڑا بدک گیا، اور بدکنے کے بعد وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا، تو وہ گھوڑا ایسا سر پر دوڑا کہ اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صرف اس کا پاؤں ہی رکاب میں اٹکا ہوا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر اس کو سزا دی۔ اس کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی ہے سارے کے سارے شہید ہوتے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں شہید ہوتے ہیں۔ ایک صرف زین العابدین جن کا لقب تھا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ بیمار تھے وہ خیمے سے باہر نہ آ سکے، جن کی عمر 23 سال عمر تھی، وہ خیمے سے باہر نہ آ سکے، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شہید ہوئے۔ سنان ابن انس نخعی اس نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ایک اور بدبخت نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹی تھی۔ اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، شہید ہونے کے بعد انہوں نے یہ جو آلے سادات جو تھے عورتیں باقی رہ گئی تھیں، اور حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وہ زندہ باقی رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے، ان کوفیوں نے آ کر خیموں کو جلا دیا، پھر ان کو لے جانے کے لیے عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر عبیداللہ بن زیاد کے پاس پہنچتا ہے، تو آل کوفہ میں سے، یعنی وہاں پر جو
کوفہ میں رہنے والے بڑے بڑے جو سردار لوگ تھے وہ بھی تھے، وہاں کے بڑے بڑے بزرگ وہ بھی وہاں مجلس میں موجود تھے، عبیداللہ بن زیاد کے مجلس میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی، تو وہ بھی مجلس میں موجود تھے۔ تو عبیداللہ بن زیاد نے جب اس کے سامنے سر آیا ہے تو اس نے پہلے تو ان کے سر پر جو ہے وہ بالوں کے اندر اپنے چھڑی کو مارا اور کہنے لگا کہ ان کی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا، پہلے بالوں میں اسے چھڑی ماری، پھر اس کے بعد دہن مبارک پہ جب چھڑی ماری تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے بدبخت، میں آج تجھے غصہ دلاؤں گا، میں آج تجھے غصہ دلاؤں گا، اس چھڑی کو یہاں سے ہٹا دے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے یعنی جو باقی سادات عورتیں تھیں، چونکہ عبیداللہ بن زیاد اگرچہ بہت بدبخت آدمی تھا، بہت پتھر دل آدمی تھا، اس کو ذرا برابر رحم نہیں آیا، لیکن چونکہ اس کے نزدیک بغاوت کرنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی تھے، اس نے جب دیکھا کہ زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صرف بچے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھی اور آ کر ان کو لپٹ گئی اور کہا کہ مجھے قتل کرو گے تو پھر ان کو قتل کر سکتے ہو، ورنہ میں ان کو قتل نہیں کرنے دوں۔ عبیداللہ بن زیاد رک گیا، چونکہ عبیداللہ بن زیاد کے نزدیک جو بغاوت میں شمار ہوتے تھے وہ مردی شمار ہوتے تھے، عورتیں بغاوت میں شمار نہیں تھی، لہٰذا عبیداللہ بن زیاد نے ان عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ان حضرات کو سب کو دمشق کی جانب بھیج دیا، جیسا کہ بعض روایات جیسا کہ ابو مخنف ایک بدعقیدہ شخص تھا، ایک تاریخ دان تھا، تو اس نے اپنی تاریخ میں کئی باتیں جھوٹی باتیں ملائی ہیں، جیسے اس نے یہ بات بھی جھوٹی ملائی ہے کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، ان کی عورتوں کو ننگے سر اور ننگے پاؤں جو ہے وہاں سے روانہ کیا تھا اور اونٹوں پر جو ہے قیدیوں کی طرح باندھ کر روانہ کیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ عبیداللہ بن زیاد سخت آدمی تھا لیکن اس نے ان عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا، اس نے یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب یزید کے دربار میں یہ حضرات پہنچتے ہیں تو ان حضرات کو دیکھ کر، ان حضرات کی کیفیت کو دیکھ کر، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کٹا ہوا سر دیکھ کر یزید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یزید نے کہا کہ اگر میرے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے تو میں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا اور جو ان کی شرائط ہے میں پوری کر لیتا۔ اس بات کی گواہی حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی دی۔ تو میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یزید کوئی اچھا آدمی تھا، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یزید کی اور بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کا دامن داغدار ہے، کوئی پاک دامن نہیں بن جاتا اس بات کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ان کی اس حالت کو دیکھ کر جیسے دشمن کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے تھے تو عتبہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اس نے بھی انگوروں کا گچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ ایسی تکلیف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، اس تکلیف کو دیکھ کر یزید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا۔ یزید نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی عذر مدد کرنے لگا، ان کی عورتوں کے لیے خیمہ بنوایا، وہاں ان کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، اور ہر روز جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے کھانے میں شریک کرتا تھا۔ ان کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کیا، ان سے پوچھا کہ آپ کا جو نقصان ہوا ہے مال و اسباب کے اعتبار سے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے بتایا تو ان کو دگا دگا کر کے اس نے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ وہاں پر 3 دن تک سوگ میں رہیں، یہ عورتیں سوگ میں رہیں۔ اس یزید نے ان کے لیے خیمہ تیار کرایا جس میں حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر کے عورتوں کے ساتھ رہے۔ اور جب یہ عورتیں یزید کے گھر میں پہنچی تھیں تو گھر کی ساری عورتیں، یزید کے گھر کی ساری عورتیں وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ آپ اتنا ظلم کا معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ 3 دن تک وہاں سوگ میں رہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ دن رہنے کے بعد یزید نے ان کو وہاں سے روانہ کرنے کا ارادہ کیا مدینہ کی جانب۔
حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بڑی تکلیف سے گزرے، بڑی پریشانی میں، دکھی دل کے ساتھ۔ اس کے بعد جب عرصہ گزرتا ہے، عرصہ گزرنے کے بعد اس یزید نے ان حضرات کو وہاں سے مدینہ کی جانب بھیجا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ یزید سے سفارش کی تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کوئی ایسے لوگ بھیج دیے جائیں جو صالح متقی لوگ ہوں، جو ان کو جا کر پہنچا کر وہاں پر آئیں، مدینہ پہنچا کر آئیں، ان کے ساتھ کوئی سپاہی بھی ہوں جو ان کا خیال رکھنے والے ہوں۔ تو یزید نے اس حالت میں ان حضرات کو وہاں سے روانہ کیا، اور رستے میں جہاں پڑاؤ کرتے تھے وہاں ایسی جگہ پر پڑاؤ کرتے تھے جہاں پانی موجود ہو، وضو وغیرہ کے لیے پریشانی نہ ہو، پانی پینے کے لیے پریشانی نہ ہو۔ پھر وہاں سے جب چلتے تھے، وہاں جب رکتے تھے تو چاروں طرف سے ان کا پیرا کرتے تھے۔ اس حالت میں مدینہ میں پہنچتے ہیں، اور ان کے جو ساتھ چلنے والے تھے ان کی حسن سلوک کی وجہ سے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے کچھ زیور بھی ان کو جو ہے ہدیۃً دیے تھے، جو اس کا سپہ سالار ساتھ تھا اس کو ہدیۃً دیے، اور یہ کہا کہ تم نے ہمارا بڑا خیال کیا ہے اور عذر بھی کیا کہ ہم نے تمہیں بہت کم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے دنیا کے مال و اسباب کے لیے کیا ہوتا، آپ کا خیال رکھا ہوتا، تو پھر اس سے کم پر بھی راضی ہو جاتا، جو کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، اس لیے میں یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ان تکلیفوں کو جو کہ دیکھنے والے تھے، تو اس کے بعد بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے رہتے ہیں، ہر وقت جب بھی دیکھیں آپ روتے رہتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، اور روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ میرا تو پورا خاندان ہی میری آنکھوں کے سامنے کٹ گیا ہے۔ تو یہ ساری رات روتے تھے، اور انتہائی اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے، اور ایسے غم گسار تھے ہر ایک کے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ اتنے غم گسار تھے، لوگوں کے خیرخواہ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کے جب جو غسل دینے والے تھے، اس نے جب غسل دے رہا تھا اس نے عجیب حالت دیکھی ان کی کہ ان کے جسم پر رسیوں کے نشانات ہیں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ ان کو تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی کنویں سے ڈول کھینچتے ہوں جس کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہوں۔ تو بڑے حیران ہوا۔ بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت میں کئی گھروں میں یہ پانی بھر کر پہنچایا کرتے تھے۔ تو یعنی ایسے غم گسار تھے، جب انہوں نے تکلیفوں کو دیکھا کہ اتنی بڑی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، تو انہوں نے یعنی اتنی لوگوں کے خیرخواہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی قربانیاں قبول فرمائے کہ ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین زندہ ہے، اتنی بڑی قربانیاں ہوئی ہیں تب زندہ ہے۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مراد یہ ہے کہ ان جیسی بڑی قربانی دی جاتی ہے تب جا کر دین زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو آج بھی دین کے لیے اتنی قربانیاں دی جائیں گی تب دین زندگیوں میں آ سکتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں لہذا ہماری بخشش ہو جائے، لوگوں کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ ہمارے دل میں نہ ہو، تو ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان حضرات کی پیروی کر رہے ہیں جو دین کی سربلندی کے لڑنے والے، کوشش کرنے والے تھے، یا ہم اپنی زندگی کو دیکھنے والے ہیں؟ جو دوستو بھائیو، اپنی زندگیوں پر نظر رکھیں، رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا مراقبہ کریں، ہم سوچیں تو صحیح، اپنا محاسبہ کریں، سوچیں تو صحیح کہ ہم نے آج کا دن کیسا گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ورائے نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اس کربلا میں، واقعے میں کربلا میں جن لوگوں نے یعنی ان کو شہید کیا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حضرات کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔